الحمد لله الحمد لله وحده الحمد لله وحده الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو ایمان مکمل ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ واجب الاحترام قابل قدر ذی شعور علماء کرام، آج میں آپ کے سامنے حضرت مولانا سید تنزیل الرحمن کی پرخلوص دعوت پر آپ کے علاقہ میں پہلی مرتبہ آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مالک لم یزل سے دعا ہے کہ بندہ ناچیز کی حاضری اپنے بارگاہ کے اندر قبول و منور فرمائے۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم اپنا سبق سنانے لگا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن ایک سمندر ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سمندر میں غوطہ لگا کر کچھ موتی ہیرے نکال کے آپ کے دامن میں ڈال۔ سامعین محترم، قرآن اور صاحب قرآن یہ علیحدہ موضوع ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن ایک ہے تو اس میں کلام نہیں ہے۔ قرآن وہی ہے، صاحب قرآن وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے۔ قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے۔ قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے۔ قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بے مثال ہے، کہو قرآن، اونچی آواز سے قرآن کیوں؟ سوال، قرآن بے مثال ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بے مثال ہے۔ قرآن بے مثال ہے، قرآن لازوال ہے، کہ اس لیے کہ جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لازوال ہے۔ قرآن لاجواب ہے، کہ اس لیے کہ جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی لاجواب ہے۔ قرآن پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے، میرے محمد کو دیکھ کر کوئی تھکتا؟ میرے محمد کو دیکھ کر کوئی تھکتا؟ قرآن مجید کی جتنی مرتبہ تلاوت کریں اتنا لطف زیادہ آئے گا۔ قرآن پڑھتا جا، دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، ایم اے کی کتاب ہے، بی اے کی کتاب ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے 5ویں جماعت کی کتاب میں نے پڑھ رکھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نئی تاریخ اسلام پڑھو، دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں یہ اردو کی کتاب پڑھو، تیسرا آدمی کہتا ہے نہیں حضور کی سیرت کی کتاب پڑھو، چوتھا آدمی کہتا ہے نہیں یہ کتاب تو میں نے پڑھ رکھی ہے۔ ایک کتاب تو تو اور میں پڑھتا ہے، دوبارہ پڑھنے
پڑھنے کا جی نہیں کرتا، لیکن ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنے کا مزہ پہلی مرتبہ بھی وہی ہے، دوسری مرتبہ مزہ وہی ہے، تیسری مرتبہ مزہ وہی ہے، 40 مرتبہ بھی پڑھے گا تو مزہ وہی آئے گا، ساری رات پڑھے گا تو مزہ وہی آئے گا، سارا دن پڑھے گا تو مزہ وہی آئے گا، قاری پڑھے تو مزہ وہی، حافظ پڑھے تو مزہ وہی۔ تو 40 مرتبہ بھی پڑھے گا تو عرش خدا بولے گا کہ دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس کتاب پر ہے۔ تو دنیا کی پوری کتاب پڑھتا ہے، ثواب کوئی نہیں، لیکن تو قرآن کا ایک لفظ پڑھے گا 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے، تو قرآن پڑھتا نہیں ہے، میں رب رحمان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو قرآن پڑھتا نہیں ہے، قرآن سنتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے، تو قرآن دیکھتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے کو سینے سے لگائے گا تجھے تب بھی ثواب ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس سے عقیدت رکھے گا، تو اس سے محبت رکھے گا، تو اس سے الفت رکھے گا، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو اس بچے کو بھی چھوڑ دے جس تپائی پہ قرآن مجید رکھا ہے، تو بچے کو تپائی بنوا کر دے گا تجھے تب بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا، قرآن دیکھنا بھی۔ اونچی آواز سے زور سارا میرا لگ رہا، تو سبحان اللہ گو۔ قرآن پڑھنا، قرآن دیکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن دیکھنا، ادھر سے آواز نہیں آ رہی، قرآن پڑھنا، قرآن دیکھنا ثواب ہے۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ قرآن لا ریب ہے، یہ لا ریب میں نے نہیں کہا، خود قرآن کہتا ہے کہ میں لا ریب ہوں، قرآن کہتا ہے میں لا ریب ہوں۔ تو قرآن کھولو تو قرآن کہتا ہے کہ تم مجھے پڑھتے ہو کہ مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پورا قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتہ چلے کہ اس کتاب کو تو بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتہ چلے کہ اس کتاب کو تو شرابیوں نے لکھا تھا، بعد میں پتہ چلے کہ اس کتاب کو تو کئی حصے نکال دیے گئے، کہ اس لیے 114 سورتوں میں جو پہلی سورت ہے، جو پہلا لفظ ہے الف لام میم پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے کہ تاکہ پہلے میری حیثیت کو پڑھ کر پھر آگے چل۔ الف لام میم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ تو شک نہ کر۔ الف لام میم کیا ہے؟ کیا تم نے اس پر کبھی غور کیا ہے؟ الف سے اللہ ہے، اللہ نے فرمایا میں بھیج رہا ہوں، لام سے جبرائیل ہے، جبرائیل نے کہا میں لا رہا ہوں، میم سے محمد ہے، محمد کہتے ہیں میرے سینے پہ اترا ہے۔ اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو الف میں کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو لام میں کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے میم محمد پہ کر۔ اگر اللہ پہ شک کرے گا تو کفر میں مبتلا ہو جائے گا، اگر جبرائیل پہ شک کرے گا تو کافر بن جائے گا، اگر شک محمد پہ کرے گا تو منکر بن جائے گا، محمد کا منکر بن جائے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دے کہ ایک مثال کے طور پر ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوں خبردار چور آ گیا، چور آ گیا۔ تم اس کی بات پر یقین کرتے ہو، تم اس کا نام نہیں پوچھتے، تم یہ نہیں جانتے کہ اس شخص کی نیت کیا ہے، کہ یہ بتاؤ کہ تم اللہ جبریل محمد پہ شک کرتے ہو؟ ایک عام آدمی پہ شک نہیں کرتے۔ ایک آدمی آئے وہ کہے چور آ گیا، سلام آ گیا، تم کہو کہ واقعی آ گیا۔ اللہ ہے، اللہ نے کہہ دیا میں بھیج رہا ہوں، جبرائیل نے کہا میں لا رہا ہوں، محمد نے کہا میرے سینے پہ اترا ہے۔ ایک اور بات کہتا ہوں کہ سوال ہے کہ اللہ نے محمد پر قرآن اتارنا تھا تو اندر جبرائیل کو کیوں لے کر؟ اللہ براہ راست دے سکتے تھے کہ اس لیے کہ جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے۔ قرآن مجید میں ہے کل من کان عدوا لجبریل
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ محمد تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں کوئی کتاب دکھاؤ اس کتاب کے آغاز میں یہ بات لکھی ہو کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں، کہ اس لیے کہ پوری کتاب پڑھ کر آدمی کو شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے پورے قرآن کا نچوڑ 3 لفظوں میں بیان کر دیا، الف میں، لام میں، میم میں، اور کہہ دیا کہ راوی اللہ ہے، راوی جبرائیل ہے، راوی محمد ہے۔ اللہ سے سچا کوئی نہیں، جبرائیل سے سچا کوئی نہیں، محمد سے سچا کوئی نہیں۔ اب تو جھوٹا کس کو کہے گا؟ اللہ کو کہے گا یا جبرائیل کو کہے گا یا محمد کو کہے گا؟ تو پھر مجھے کہنے دے کہ اللہ یہ تو نے آغاز میں کیوں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ اللہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد ایک قوم آئے گی جو میرے قرآن پہ شک کرے گی، کہ اس لیے کہ پورا قرآن صحابہ کی شان بتاتا ہے۔ 1400 سال کے بعد اس قرآن کو جھوٹا کہا جائے گا، اس قرآن کو برا کہا جائے گا۔ آج میں عرش پہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کر دوں، فیصلہ کر کے دنیا میں اتاروں کہ اے لوگو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس طرح مجھ میں شک نہیں، جبرائیل پہ شک نہیں، محمد پہ شک نہیں، تو اسی طرح کتاب میں شک نہیں۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ خود مٹ جائے گا، کہ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلعتوں خیز موجوں سے کبھی گھبرایا نہیں۔